اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ العلی العظیم۔ رب ذوالجلال قرآن مجید فرقان حمید میں تعلیم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، علم الانسان، انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا، تعلیم دی، ما لم یعلم، جو وہ نہیں جانتے تھے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، تعلیم حاصل کرنا تمام مرد اور عورتوں پر فرض ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک عرصہ ہمارے یہاں لڑکوں کو تعلیم دلاتے تھے، جبکہ لڑکیوں کو تعلیم دلانا معیوب سمجھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے علاقے میں ترقی کا جو کام، تعلیم و تعلم کا جو نظام، وہ بالکل رکا ہوا تھا۔ ولی مرشد جناب بابا فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں روحانی تعلیم کی طرف قوم کو چلایا، توجہ مبذول کی، بلکہ عملاً خانقاہی نظام کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ ساتھ ہی ساتھ جناب بابا فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے مروجہ تعلیم اور دینی تعلیم پر بھی زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ بابا فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی انتھک محنت اور کاوشوں کی وجہ سے جگہ جگہ، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں دینی مدارس قائم کرنے کے ساتھ ساتھ سکردوں میں شاہ ہمدان، مدرسہ شاہ ہمدان جیسے تعلیمی ادارے کو قائم کیا، جو بعد میں جامعہ شاہ ہمدان کہلایا گیا۔ الحمدللہ صوفیہ نور بخشہ کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ محفوظ طریقے سے لڑکیوں کے لیے بھی وہاں تعلیم کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ کثیر تعداد میں شاہ ہمدان میں لڑکے اور لڑکیاں زیر تعلیم ہے۔ ساتھ ہی خپلو میں مرکزی دارالعلوم کو آپ نے دوبارہ زندہ کیا، یہاں بھی لڑکے کثیر تعداد میں شرعی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بابا فقیر رحمۃ اللہ کا ایک یہ درینہ خواہش تھی کہ لڑکیوں کے لیے ایک جامع تعلیم کا نظام قائم کیا جائے، پبلک سکول کا اجرا کیا جائے اور مروجہ تعلیم کی طرف قوم کو چلایا جائے۔ تو الحمدللہ مرکزی NYF ضلع گانچھے، مرکزی تحریک صوفیہ، مرکزی انجمن صوفیہ نور بخشہ کی انتھک محنت اور کاوشوں کی وجہ سے وزیر بلدیات صاحب کی تعاون سے آج ہم یہاں خپلو مرکز میں ایک گرل ہاسٹل کا پروجیکٹ رکھا گیا، جو کہ آج چھت برائی کا کام جاری ہے۔ پوری قوم کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے۔ جب یہ تعمیر ہو جائیں گے 2 منزلہ گرل ہاسٹل، تو اس میں 250-300 لڑکیاں انشاءاللہ تعالی ایک مقدس ماحول میں یہاں تعلیم حاصل کر سکیں گے، رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ اور میں یہ واضح کرتا چلوں، یہاں صرف صوفیہ نور بخشہ کے لیے نہیں، جو بھی لڑکیاں قرب و جوار سے ضلع یہ حلقہ نمبر 1 سے، حلقہ نمبر 3 سے اور حلقہ نمبر 2 کے دور دراز دیہاتوں سے جو لڑکیاں یہاں آنا چاہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کو ایک مقدس اور پرامن ماحول دیا جائے گا۔
مروجہ تعلیم کے ساتھ ساتھ یہاں دینی تعلیم کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ تو زیادہ خوشی اس میں حلقہ نمبر 1، حلقہ نمبر 3 اور حلقہ نمبر 2 کے دیہات میں رہنے والوں کے لیے خوشی ہونی چاہیے۔ اس میں جن جن حضرات نے محنت کی، کوشش کی اور اس کو قائم کرنے میں انتہائی نشیب و فراز سے ہم گزر کر اس کی بنیاد رکھی، اور آج اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ گرل ہاسٹل چھت برائی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب دوسری منزل تیار ہو جائیں گے پھر یہاں لڑکیوں کے لیے ایک محفوظ ماحول ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر بلدیات صاحب نے گرل ہاسٹل کے ساتھ ساتھ بادوپا تھنگ میں ایک آرفن ہاسٹل کا بھی انہوں نے بہترین طریقے سے پروجیکٹ رکھا، اور 2 منزلہ آرفن ہاسٹل جو یتیموں کے لیے ہے، بے سہارا بچوں کے لیے ہے، تعمیر ہو چکا ہے۔ 20 کمرے ابھی افتتاح ہونے والے ہیں۔ وہاں بھی بلا کسی قسم کی مذہبی یا رنگ و نسل کے بغیر ہم وہاں داخلہ دے دیں گے۔ جو بھی آنا چاہے، جس میں کوئی مذہبی قید نہیں، کوئی رنگ و نسل کا قید نہیں، کوئی بھی آ کر گرل ہاسٹل میں اور وہاں آرفن ہاسٹل میں آ کر ان دونوں ہاسٹل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر میں وزیر بلدیات کے ساتھ ساتھ دیگر ان تمام حضرات کا مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی کاوشوں سے، محنت سے یہ عظیم 2 میگا پروجیکٹ عمل میں آیا اور کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ اور میری دعا ہے ان 2 پروجیکٹ پہ جن جن حضرات نے محنت کی ہے، دلچسپی لی ہے، کردار ادا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین میں بھی، دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ والسلام۔